تشریف لاتے تھے تو مسجد نبوی کے باہر لوگ اپنے بچوں کو گود میں لے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مسلم شریف میں وفی یدہ اناء وفیہ الماء، ان کے ہاتھوں میں برتن اور برتن میں پانی ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈال دیتے اور پھر وہ پانی بچوں کو پلا دیا جاتا بطور حصول برکت۔ عزیزان گرامی، ایک بچہ میرے آقا کی بارگاہ میں لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پر اپنا دست نبوت رکھا۔ اللہ کے نبی کی برکت کہ حضرات اس کی پیشانی کے اوپر بالوں کا گچھا نمودار ہو گیا۔ جب بالوں کا گچھا نمودار ہوا تو پوری زندگی اس کے ماں باپ اس کے سر کے بال کٹواتے تھے، لیکن وہ بال جن کو میرے آقا نے چھوا تھا وہ کافی لمبے ہو گئے تھے، ان بالوں کو نہیں کٹوایا۔ لوگ دور دراز سے آتے تھے اور ان بالوں کی زیارت کرتے تھے اور کہتے تھے ہاذہ برکت رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی کی عطا کی ہوئی برکت ہے، یہ میرے آقا کے دست نبوت کی برکت ہے۔ زمانہ گزرتا گیا، عزیزان گرامی، ان بالوں کو اس بچے کے ماں باپ نے نہیں کٹوایا اور اس نے بھی نہیں کٹوایا۔ لوگ دور سے آتے تھے، بڑی ادب، بڑے تعظیم، بڑے احترام، بڑے ادب کے ساتھ کہتے تھے ہاذہ برکت رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی کی عطا کی ہوئی برکت ہے۔ حضرات زمانہ گزرتا گیا، عزیزان گرامی، زمانہ آیا اور حضرت علی کے دشمن پیدا ہوئے۔ اس بچے کی صحبت بگڑ گئی اور وہ بچہ دشمنان علی کی صحبت اور سنگت میں مل گیا۔ اب دیکھیے، ادھر برے کی صحبت ہے، جب وہ بروں کی صحبت میں ملا تو اچانک اس کے سر سے بال غائب ہو گئے۔ تو جہاں اللہ کے نبی کے دشمنوں کی صحبت رہے گی وہاں پر نبی کی برکتیں نہیں ٹھہریں گی۔ حضرت دشمنان علی کی صحبت میں یہ بچہ جب گھل مل گیا تو جو بال تھے وہ بال سر سے غائب ہو گئے۔ اب پہلے تو لوگ دور دراز سے آتے تھے اور کہتے تھے ہاذہ برکت رسول اللہ، یہ نبی کی عطا کی ہوئی برکت ہے، لیکن جب بروں کی صحبت اور سنگت میں پڑا تو وہ بال سر سے غائب ہو گئے، نبی کی برکت ختم ہو گئی۔ باپ صحیح العقیدہ تھا، حضرات باپ نے بہت منع کیا، نہیں مانا، بار بار منع کیا، نہیں مانا۔ جب باپ پریشان ہو گیا تو بچے کو قید خانے میں ڈال دیا اور قید خانے میں کر کے کہا بیٹا جب تک تو بروں کی صحبت سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک تجھے آزاد نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی، بچے کو جب بروں کی صحبت سے الگ کیا گیا، تنہائی میں گوشہ نشی ہوا، کمرے میں بند کر دیا گیا، اس نے سوچا کہ حضرت علی تو وہ ہیں جن کے بارے میں میجان کی طرح ہیں۔ حضرات جب بچے نے سوچ و بچار کیا تو اسی بند کوٹری میں بچہ اپنے دل سے توبہ کر کے بچے نے ارادہ کیا کہ آج سے ان بروں کی صحبت سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کی، عزیزان گرامی، جب سچے دل سے توبہ کی، رب کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوئی، جو نبی کی برکت سر سے غائب ہو گئی تھی اچانک وہ بال اس کے سر پر نمودار ہو گئے۔ جب وہ بال اس کے سر پر نمودار ہوئے تو باپ سے کہا ابو جان میں نے توبہ کر لی ہے۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، دونوں واقعوں کا خلاصہ یہ ہے، پہلے میں اچھی کوئی صحبت اچھا اثر لا رہی ہے، دوسرے واقعے میں بروں کی صحبت برا اثر دکھا رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اچھوں